السلام علیکم۔ وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں ان کو مسلسل بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویات یعنی اینٹی ہائپر ٹینسیوز لینے پڑتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم سپلیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے تھوڑا اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ کو کس طرح کا سپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے لیے ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا نیا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوتا ہے یعنی نئی ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، وہ اس کی علامات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے خود بھی یہ نوٹ کیا ہوگا۔ مگر جن لوگوں کا بلڈ پریشر پرانا ہائی ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ محسوس نہیں کرتے، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیمو ڈائنامکلی اتنے ایڈجسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بی پی ہائی ہونے سے زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی بی پی یا بلند فشار خون ایک سائلنٹ کلر ہے، ایک خاموش قاتل ہے جو انسان کو کئی اور جسمانی بیماریوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اس کی علامات محسوس ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، مثلاً دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بے چینی، سر میں درد، چکر آنا، سانس کا پھولنا، اس کے علاوہ ناک سے خون کا جاری ہونا، ہلکی متلی کا محسوس ہونا یا قے آنا، اس کے علاوہ تھکاوٹ محسوس کرنا اور آنکھوں میں بوجھ سا محسوس کرنا یا نظر کا دھندلا ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً چیک کرا لیا کریں۔ اگر آپ کا اوپر کا بلڈ پریشر یعنی سسٹولک 125 یا 130 سے اوپر ہے اور نچلا یعنی ڈائسٹولک 80 یا 85 سے اوپر ہے تو آپ کو فوری طور پر چوکنا ہونا ہوگا۔ آپ کو فوری طور پر اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز شروع کرنی ہوگی، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہوگی، نمک ترک کرنا ہوگا، اور اگر یہ سب کرنے سے بی پی ٹھیک نہ ہو تو فوری طور پر اپنا تفصیلی چیک اپ کرانا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا بی پی کسی طرح سے بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کی ادویات تجویز کی جاتی ہیں جن سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، مگر چونکہ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کافی نمایاں ہوتے ہیں تو مریض ان سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے تکلیف میں رہتا ہے۔ ویسے تو بلڈ پریشر کی ادویات کی بہت سی کلاسز ہیں، مگر ان سب کے چند چیدہ سائیڈ ایفیکٹس میں چکر آنا، جسم میں کمزوری اور سستی کا احساس، ان میں کچھ ایسی ادویات بھی ہیں مثلاً ایس انہیبیٹرز جن سے کھانسی آ سکتی ہے، کچھ ایسی ہیں جو بے حد پیشاب آور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے، اور پھر ان کے استعمال سے پٹھوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات کو بلڈ پریشر کی ادویات سے کچھ مخصوص مسائل ہو سکتے ہیں، مثلاً ایریکٹائل ڈسفنکشن سے پیدا ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے سیکشل ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں اومیگا 3 کے فوائد کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو اومیگا 3 سپلیمنٹ ہائی بلڈ پریشر کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اومیگا 3 شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر میں کمی ہوگی بلکہ آپ کی جو خون کی شریانیں مسلسل خون کے دباؤ کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہیں وہ بھی ریپیئر ہونے لگیں گی۔ اس پر سٹڈیز موجود ہیں اور اس کا اثر میں نے اپنے پیشنٹس میں بھی محسوس کیا ہے، اور انہوں نے بلڈ پریشر میں بے حد ریلیف کے بعد بہت اچھا فیڈ بیک بھی دیا۔ اگر آپ کو بھی اس سے راحت محسوس ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ریسرچ سٹڈیز اور ذاتی مشاہدے کے مطابق کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر روزانہ 500 ملی گرام اومیگا 3 لینے سے کم ہو جاتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کو روزانہ 2 بار 500 ملی گرام لینے پڑے، یعنی 1000 ملی گرام سے ان کو افاقہ ہوا۔ ایک اور چیز بھی دیکھی گئی کہ وہ لوگ جو پہلے بی پی کی ادویات مسلسل لیتے تھے ان کا ادویات پر انحصار بہت کم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں نے وہ ادویات چھوڑ بھی دی۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو اومیگا 3 کے مسلسل استعمال سے حاصل ہوئی۔ اومیگا 3 چونکہ ہمارے اندرونی سسٹمز کے لیے ٹونک کا کام بھی کرتا ہے، اس لیے ان کی جسمانی کمزوری میں بھی ساتھ ساتھ کمی واقع ہوئی، اور یہ ویسے بھی دل کے لیے ایک اوور آل ٹونک ہے۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ کو لگے کہ اومیگا 3 کے استعمال سے آپ کا بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے، جس کا پتہ آپ کو ایسے چلے گا کہ آپ کو بے تحاشا نیند آئے گی اور آپ بستر پر سارا دن لیٹے رہیں گے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہے گا،
اور کمزوری سی محسوس ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر محض خوراک میں احتیاط اور ایکسرسائز سے ٹھیک ہونا مانگتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اومیگا 3 کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اومیگا 3 نے ان کا بی پی کافی لو کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے. تو اومیگا 3 کے جو کیپسولز ہوتے ہیں وہ عموماً آپ کو بآسانی آن لائن مل جاتے ہیں. تو اومیگا 3 کے جو حلال سپلیمنٹس ہوتے ہیں عموماً فش سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور ان کے کنٹینر کے اوپر آپ کو EPA اور DHA لکھا ہوا ملے گا. یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں آن لائن مل جاتے ہیں، مگر ان کی قیمت باقی سپلیمنٹس کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے، دیگر معلومات آپ کو وہاں سے بھی مل جایا کریں گی. آپ اس فیس بک کو بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.